عشق 12 از قلم ارحم سلیم قسط نمبر 5۔ نمرہ کے قتل کو آج 4 دن گزر گئے تھے۔ ہر وہ شخص جس کا نمرہ سے کسی قسم کا تعلق تھا اسے کلیئر کرنے کے بعد اب بڑے لیول پر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں موجود مختلف سوسائٹیز اور کلبز نمرہ قتل کیس کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہو گئے تھے۔ مختلف قسم کی تحریکیں چلائی جا رہی تھیں، اس کے لیے جلوس نکالے جا رہے تھے۔ اذنا، یشفا اور مائدہ نے خود کو اس سب سے لا تعلق کر لیا تھا۔ مائدہ کے والدین نے تو اس کا ہاسٹل شفٹ کروا دیا تھا، جبکہ اذنا نے بہت مشکل سے یشفا کے والدین کو منایا تھا، کیونکہ اگر وہ چلی جاتی تو اس کا جانا بھی کنفرم تھا۔ یشفا کی ماں ویسے ہی بیمار تھی تو اذنا انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ان کی یونی اب معمول کے مطابق شروع ہو گئی تھی۔ ہاسٹل میں اب بھی ایک وحشت سی چھائی رہتی تھی۔ روز پولیس کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں آ رہا ہوتا تھا، لیکن یونی کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ اذنا کے بعد ہاسٹل کی 2-3 اور لڑکیوں کو بھی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اذنا والا معاملہ دب گیا تھا۔ اس وقت وہ تینوں گراؤنڈ میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھیں۔ سیاہ رنگ کی ٹخنوں سے ذرا اونچی فراک پہنے اذنا نے بالوں کی آج فرنچ بریڈ بنائی تھی۔ گھنگریالی لٹیں کانوں کے پاس سے باہر آئی ہوئی تھیں اور ناک میں سیاہ رنگ کا نگینہ چمک رہا تھا۔ کانوں میں سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے اور سراہی دار گردن میں باریک سی گولڈ کی چین تھی۔ کلائیوں میں سیاہ چوڑیاں اور دودھیا پاؤں سیاہ خصوں میں مقید تھے۔ انتہا کی خوبصورت لگ رہی ہو آج تم، یشفا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو اسے دیکھ پر دھیما سا مسکرا دی۔ اسے ایسے جملے سننے کی عادت تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر ہر رنگ جچتا تھا، لیکن جو غضب سیاہ رنگ ڈھاتا وہ دیکھنے والے کو مبہوت ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ گراؤنڈ میں نظریں گھماتے اذنا کی دھوپ میں چمکتی بھوری آنکھیں ایک دم سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جو دھیرے دھیرے اسی کی طرف آ رہی تھیں۔ پچھلے 4 دنوں میں جس واحد چیز کو سوچ کر اس کا سانس اٹکتا تھا وہ برہان تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ برہان نے پولیس والوں کو کیا جواب دیے تھے، لیکن اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ معاملے کو سنبھال چکا ہے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہوتی تو یقیناً انہیں خبر ہو جاتی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اذنا کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ زمین پر بیٹھی وہ چہرہ اوپر کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ پر ڈینم جیکٹ اور ساتھ بلو جینز پہنے وہ سنجیدہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یشفا نے بے چینی جبکہ مائدہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اذنا اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے سے اطراف میں پھیلا اس کا سیاہ فراق ہوا سے ہلنے لگا تھا۔ وہ یشفا سے کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر برہان کے ساتھ ہو لی۔ خاموشی کے ساتھ وہ دونوں گراؤنڈ میں ایک کونے میں بنے بینچ تک آئے تھے۔ اذنا کے بیٹھتے برہان بالکل بینچ کے کونے پر ٹک گیا۔ ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ ختم کرنے کی نہ برہان میں جرأت تھی اور نہ ہی اذنا نے اسے اجازت دی تھی۔ آپ بتا سکتی ہیں آپ نے وہ سب کیوں کہا تھا؟ آج اس کا انداز اس برہان سے بہت مختلف تھا جو ہر وقت اذنا کے لیے پریشان رہتا تھا، جس کی سرمئی آنکھوں سے ہر وقت فکر مندی جھلکتی رہتی تھی۔ اذنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آج حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اس سب کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر میں وہاں کچھ اور کہہ دیتا، آپ کی بات نہ سمجھ پاتا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف آپ کا ہی نام آیا تھا۔ برہان نے چند لمحے سنجیدہ مگر ساکت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہوا کے دوش پر اڑتی گھنگریالی لٹوں کو وہ اپنی مخروطی انگلیوں سے چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ دھوپ کی تپش سے اس کے گالوں پر گلال بکھر رہا تھا اور بھوری آنکھوں کی چمک پاگل کر دینے والی تھی۔ برہان نے ایک دم چونکتے نظروں کا زاویہ موڑا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کا مکمل ساتھ دے سکوں۔ میں جس حد تک آپ کی مدد کر سکتا تھا میں نے کی۔ بقایا اگر پولیس والوں کو اب آپ پر شک ہوا تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔
کیونکہ جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ تو کیا میں انہیں نمرا کی سچائی بتا دیتی؟ آپ نہ بھی بتاتی تو انہیں پتہ لگ جاتا، بلکہ انہیں پتہ لگ چکا ہے۔ برہان کی بات پر ایزنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ اس کا چہرہ جس طرح پل میں سفید پڑا تھا۔ برہان جو اپنی بات کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا واپس سے بینچ پر بیٹھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن ایزنا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور تیزی سے وہاں سے چل دی۔ برہان حیران سا بیٹھا، اس کے یوں اچانک بدلتے انداز کو دیکھ کر سوچ کر رہ گیا۔ دوسری طرف ایزنا ہر چیز سے بے نیاز تیزی سے قدم اٹھاتے ڈپارٹمنٹ آئی تھی۔ اس کے قدم واش روم کی طرف تھے۔ واش روم میں آتے اس نے شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا سفید پڑ رہا تھا کہ وہ خود گھبرا گئی۔ چند راتوں پہلے کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ہاتھوں کو چہرے کے قریب کرتے اس نے گالوں کو تھپ تھپایا تھا۔ اسے اپنا خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ جسم کی ایک ایک نس سن پڑ رہی تھی۔ تیزی سے سانس لیتے وہ اپنی ہی حالت پر پریشان ہوئی تھی۔ چند لمحے وہاں گزار کر خود کو نارمل کرتے جب وہ باہر آئی تو گالوں کا گلال اور بھوری آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی۔ اس کا رخ اب باہر گراؤنڈ کی طرف تھا، جہاں یشوا اور مائدہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہیں سب پتہ لگ چکا ہے۔ انہیں سب پتہ لگ چکا ہے۔ انہیں سب پتہ لگ چکا ہے۔ برہان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں چاروں اور سے گونج رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے راستے میں گزرتا ہر شخص اسے یہ بتا رہا ہے کہ انہیں معلوم پڑ چکا ہے۔ وہ بظاہر تو خود کو نارمل کیے چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر تہلکہ مچا ہوا تھا۔ ہر اٹھتا قدم دوسرا قدم اٹھانے کے لیے انکاری ہو رہا تھا، اور جب قدموں میں مردہ پن آ جائے تو وہ دھیرے دھیرے پاؤں سے دماغ تک سرایت کر جاتا ہے، اور مردہ دماغ ہولے ہولے جسم کو بھی مردے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چاروں اور جہاں گہری خاموشی کا راج تھا، وہاں شہر کے اس حصے کے در و دیوار تیز میوزک کی آواز سے گونج رہے تھے۔ ڈسکو لائٹس کے نیچے تھرکتے وجود میں صرف لڑکیاں موجود تھیں۔ ڈی جے اور چند ویٹرز کے علاوہ وہاں کسی مرد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ڈانس فلور کے ایک طرف خوبصورت شیشوں کی مدد سے ایک بار بنا تھا، جس میں ہر قسم کی شراب موجود تھی۔ بار کے قریب سے ہی سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں، جہاں اوپر قطار در قطار کمرے بنے تھے۔ ایسے میں اس بار کے اسٹور روم میں بنے پیچھے کے دروازے سے ایس پی دانیال احتشام چند پولیس آفیسرز اور بار مینیجر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ بلیک جیکٹ پر بلیک جیکٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے، وہ سر سے پاؤں تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ان کا رخ سیکیورٹی آفس کی طرف تھا۔ اسٹور روم سے نکل کر ہال کے ایک طرف سے گزرتے اس نے ایک سرسری سی نظر ڈانس فلور پر ڈالی۔ وہاں کے مناظر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس جیسے بہادر آفیسر کا دل لرز گیا تھا۔ ایمان کی طاقت سے بھرا اس کا دل اسے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا کہ وہ وہاں آیا کیوں، لیکن نمرا قتل کیس کے لیے اس کا یہاں آنا بہت ضروری تھا، اور فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہاں ہوتے کاموں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ سر، یہ رہا ہمارا کنٹرول آفس۔ مینیجر نے اسے آفس دکھایا، جہاں کمپیوٹر کے اوپر مختلف مناظر نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک لڑکا بیٹھا ٹیبل پر پاؤں رکھے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھانے میں مصروف تھا۔ مینیجر کو اندر آتا دیکھ کر وہ کرنٹ کی طرح سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے، دانیال نے ناگواریت سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ اسے اس وقت اس شخص سے شدید بیزاریت محسوس ہو رہی تھی جو اس گناہ کے کام کو چلانے میں مصروف تھا۔ جی سر۔ مینیجر وہاں سے نکل کر چلا گیا تو دانیال قدم قدم چلتا اس دبلے پتلے سے لڑکے کے قریب آیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہلکا سا دبایا۔ اس لاغر سے لڑکے نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ، ایک ایک کر کے مجھے روز کی ریکارڈنگ دکھاتے جاؤ۔ سر، کیمرہ صرف انٹرنس ہال اور بار میں لگے ہیں، اوپر کے پورشن میں کوئی کیمرہ نہیں۔ ہر کیمرے کی ریکارڈنگ دکھاؤ مجھے۔
اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچتے دانیال نے ٹیبل پر کوہنی رکھتے اسکرین پر نظریں جماتے کہا تھا۔ وہ لڑکا سر ہلاتا مختلف ریکارڈنگ نکال نکال کر اسے دکھانے لگا۔ پورا 1 گھنٹہ لگا تھا انہیں پچھلے 1 ہفتے کی ریکارڈنگ دیکھنے میں، لیکن کچھ بھی قابل مشکوک نہیں ملا تھا۔ اب کیا کریں سر؟ دانیال کے پیچھے کھڑا آفیسر بولا۔ دانیال محیط سے اسکرین پر نظر آتے مناظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس سے پچھلے ہفتے کی بھی ریکارڈنگ دکھاؤ۔ جی سر۔ اسکرین پر نظر آتے مناظر ہر گزرتے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے ان مناظر کا عکس دانیال کی سیاہ آنکھوں میں ابھر رہا تھا، اور پھر کچھ وقت بعد ان سیاہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگی تھیں۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے آفیسر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں روکو، اس نے یکدم سے ساتھ بیٹھے لڑکے کو کہا۔ نہیں نہیں، تھوڑا پیچھے۔ ہاں یہیں، بس روک دو۔ سر یہ، اسکرین کی طرف اشارہ کرتے وہ پولیس آفیسر بولا تھا۔ دانیال کے ساتھ بیٹھے لڑکے کا کندھا تھپ تھپاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ریکارڈنگ نکلوا کر لاؤ، اس نے آفیسر سے کہا اور باہر آ گیا۔ ڈانس فلور اب خالی پڑا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر مینیجر اس کے پاس آیا تھا۔ سر، آپ کو کچھ ملا؟ میرا آفیسر صاحب سے کچھ معاملات لے گا۔ میں فی الحال چلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، اس سے کہتا جیکٹ کی زپ آگے سے بند کرتے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا آفیسر آپ سے کچھ معلومات لے گا۔ میں فی الحال چلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، اس سے کہتا جیکٹ کی زپ آگے سے بند کرتے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ منظر لندن کے مشہور اسٹیڈیم کا تھا۔ بڑی بڑی لائٹس اس وقت اسٹیج کو فوکس میں لیے ہوئے تھیں۔ اسٹیڈیم میں کان پھاڑتا شور گونج رہا تھا۔ بڑی بڑی اسکرینوں پر سارے اسٹیڈیم کے منظر کو دکھایا جا رہا تھا۔ انسانوں کا جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ پھر ایک دم سے ساری لائٹس بند ہوئیں اور پورے اسٹیڈیم میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی ایک شور بلند ہوا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں اسٹیج کے کونے سے روشنیوں کا فوارہ سا پھوٹا تھا، اور پھر ایک کے بعد ایک ایسے ہی کئی آسمانوں کو چھوتے فوارے پھوٹتے چلے گئے۔ چاروں اور روشنی پھیل گئی اور رات میں بھی دن کا منظر محسوس ہونے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے، اور بڑی بڑی اسکرین پر مشہور زمانہ سنگر ٹیلر سوئفٹ کا چہرہ نمودار ہونے لگا۔ گہرے دھوئیں نے اسٹیج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روشنیاں مدھم ہونے لگیں اور اس مدھم روشنی میں اسکرین پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا تھا۔ 10، 9، 8۔ لوگوں کا شور یک زبان ہو کر گنتی گننے میں مصروف تھا۔ 7، 6، 5، 4۔ روشنیاں مدھم ہوتی جا رہی تھیں اور دھواں گہرا ہونے لگا۔ اس گہرے دھوئیں میں بھی بس اسکرین پر چلتے نمبر نظر آ رہے تھے۔ اسٹیڈیم میں موجود لوگ پاگل ہونے لگے تھے۔ 3، 2، 1۔ ایک دم سے دھماکے کی آواز گونجی تھی اور اسٹیج کے پیچھے نصب سب سے بڑی اسکرین میں ایک دراڑ سی ابھری تھی اور چھناک سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے شیشہ چکنا چور ہو کر نیچے گرا ہو، لیکن حقیقت میں وہ اسکرین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی اور دونوں طرف سے ایک طرف کھسکنے لگی۔ اندر سے جامنی رنگ کا دھواں سا باہر آیا تھا۔ روشنیوں کے فوارے ایک بار پھر سے اسٹیج کے چاروں اور سے پھوٹے تھے۔ روشنی اس قدر تھی کہ اسٹیج کی طرف دیکھنے میں آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ اس گہرے جامنی اور سیاہ دھوئیں میں کوئی وجود چلتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ پیچھے اسکرین کی تیز روشنی کی وجہ سے بس ایک سیاہ حویلا دکھائی دے رہا تھا۔ دھوئیں اور روشنی کی کثرت کم ہوئی تو وائٹ اسکرٹ پر چمکتی ہوئی ٹاپ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے لانگ بوٹس پہنے ٹیلر سوئفٹ سب کے سامنے تھی۔ لوگوں نے چیخ چیخ کر اسٹیڈیم کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ہر طرف سے ٹیلر ٹیلر کی صدا گونج رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کیا، لوگ دیوانے ہونے لگے۔ تیز میوزک کی آواز گونجی تھی، کانوں میں سیٹیاں سی بجتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ گانا شروع کر چکی تھی
اور لوگ جھوم جھوم کر اچھل اچھل کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے میں اسٹیج کے ایک طرف بنے وی آئی پی ایریا میں بھی چند لڑکے اسٹیج کے قریب کھڑے بلند آواز میں گانے میں مصروف تھے۔ وہ سب یورپ کی بڑی بڑی فیملیز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جن کے لیے علیحدہ جگہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ سیاہ شیشوں سے سجی اس جگہ سے اسٹیج کا منظر بالکل واضح تھا۔ وہاں ہر کوئی پاگلوں کی طرح کنسرٹ انجوائے کر رہا تھا، لیکن ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا ہر چیز سے بے نیاز پیچھے صوفے پر بیٹھے موبائل پر مصروف تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ نیچے نائکی کے وائٹ سنیکرز میں مقید پاؤں مسلسل ہل رہے تھے۔ اوپر وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر سیاہ ہڈی تھی، جس کے ہڈ سے اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ وہاں موجود ویل ڈریسڈ لڑکوں کی نسبت اس کا حلیہ کافی سادہ تھا۔ لڑکے اب جھوم جھوم کر ڈانس کرنے میں مصروف تھے اور وہ سب سے بے نیاز ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ سیان، کم آن، لیٹس گو، کم اینڈ انجوائے ود اس۔ آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا جو سیاہی ماسک سے ڈھکا تھا۔ اسٹیج سے پھوٹتی روشنیوں کا عکس اس کی گرے کانچ سی آنکھوں میں ابھرا تھا۔ بھورے رنگ کے ہلکے گھنگریالے بال بکھر کر اس کے ماتھے پر گرے تھے۔ اس نے بس ایک نظر بلانے والے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا واپس سر جھکا کر فون میں مصروف ہو گیا۔ سیان، ہیو یو گون میڈ؟ دس از ٹیلر سوئفٹ's concert. How can you ignore her like that? وہ شاید ٹیلر کا کوئی بہت بڑا دیوانہ تھا جو اس کے ایسے رویے پر حیران ہو رہا تھا۔ اب کہ اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں واضح ناگواری تھی۔ کانچ سی گرے آنکھیں اب ہلکی سرمئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ لڑکا اسے اگنور کرتا بڑبڑاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی سیان اپنا لینس کیمرہ پکڑتے اٹھا تھا اور اسٹیج کے قریب آتے خاموشی سے ویڈیوز بنانے لگا۔ اسے یوں آتا دیکھ کر وہ لڑکا پرجوش ہوتے اس کے قریب آیا، لیکن سیان کی گھوریوں پر ایک بار پھر سے واپس مڑ گیا۔ مختلف چیزوں کی ویڈیوز بنانے کے بعد ہر چیز کو اگنور کرتے وہ واپس صوفے کے پاس آیا۔ وہاں رکھے بیگ میں اپنا لینس ڈالا اور کندھے پر بیگ ڈالتے بغیر کسی کی نظروں میں آئے وہاں سے نکل آیا۔ اسے بس اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے لیے کچھ ویڈیوز چاہیے تھیں جو اسے مل گئی تھیں۔ یہ جھومتے تھرکتے وجود اسٹیج پر گاتی ورلڈ وائڈ فیمس سنگر سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ایسے کئی کنسرٹس اٹینڈ کر چکا تھا۔ مقصد صرف اپنے سوشل اکاؤنٹس کے لیے کچھ کلپس حاصل کرنا تھا۔ ابلتی ہوئی چائے کی مہک سہرے میں پھیلی تھی۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی سے چھن کر آتی ابلتی ہوئی چائے پر عکس بنا رہی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے ازنا چائے میں نظر آتے پتی کے رقص کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی خیال تھے جو گڈمڈ ہوتے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ گرے ٹراؤزر اور ڈھیلی بلو شرٹ کے اوپر اس نے کیپ شال لے رکھی تھی۔ بھورے بال کھل کر کمر پر بکھرے تھے اور سر مفلر نما دوپٹے سے ڈھکا تھا۔ ایک دم سے کچھ ابلنے کی آواز گونجی تھی اور رائے کیتلی سے باہر آ گئی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے ازنا اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی اور فوراً سے چولہے کے نیچے جلتی آنچ کو بند کیا، لیکن ساری چائے ابل کر باہر گر گئی تھی۔ اس نے ایک بیزار نظر چولہے پر گری چائے کو دیکھا اور پھر تقریباً خالی ہو چکی کیتلی کو۔ غصے سے اس کیتلی کے ہینڈل کو تھاما لیکن اچھل کر پیچھے ہوئی۔ گرم ہینڈل سے اس کا ہاتھ جلا تھا اور کیتلی کو جھٹکا لگنے سے وہ دھڑم سے نیچے گری۔ جو ذرا سی چائے اس میں بچی تھی وہ اب زمین پر پھیلی تھی۔ اس نے جھک کر کیتلی اٹھاتے اسے غصے سے بیسن میں پٹخا اور اپنا خالی مگ اٹھاتے باہر آ گئی۔ آج اس کی صرف ایک کلاس تھی جو 3 بجے تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو شیشے کے سامنے سے گزرتے اس نے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ آنکھوں کے نیچے بنے آئی بیگز، بے رونق چہرہ، خشک ہونٹ۔ برہان سے ہونے والی ملاقات کے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ایک بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ وہ خاموشی سے اب اس قیامت کا انتظار کر رہی تھی۔ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے اس نے نرمی سے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سردیوں کی وجہ سے اس کی جلد بہت خشک ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا فیس کریم کا جار اٹھایا اور چہرے پر لگانے لگی۔ پھر ہاتھوں پر لوشن لگا کر اس نے خشک ہونٹوں پر ویزلین لگائی اور آئی ماسک اٹھا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔
پیکٹ کھول کر آئی ماسک آنکھوں کے نیچے رکھا اور ٹانگوں پر کمبل کرتے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ فون کھولتے ہی وہ جیسے ہی انسٹا پر گئی، سب سے اوپر اس کا نام جگمگا رہا تھا، سیان خیبر شاہ۔ اس نے سیان کے سٹیٹس پر کلک کیا جو کچھ دیر پہلے ہی لگایا گیا تھا۔ ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ کی ویڈیو کمال ایڈیٹنگ کے ساتھ وہاں لگی تھی۔ اس نے اگلی سٹوری کھولی تو وہاں کنسرٹ کی ایک جگمگ کرتی، رات میں روشنیاں بکھیرتی لائٹس کی خوبصورت تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر کھول کر اس کے کیپشن پر کلک کیا، میرا دل اس وقت زاروں قطار رو رہا ہے اور آنکھیں ایک قطرہ بہانے میں بھی ناکام ہیں، اور جب آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو جائیں، منہ سے آواز نہ نکلے اور کانوں میں اندرونی چیخ و پکار کی آواز آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس وقت تم اندرونی تکلیف کی انتہا کو پہنچ گئے ہو۔ تب دل چاہتا ہے کہ گہرے تیز دھار چاقو کے نیچے اپنے جسم کے روئے روئے کو دھیرے دھیرے دبایا جائے، اور تب تک دبایا جائے جب تک خون کے فواروں سے ارد گرد خون آلود نہ ہو جائے، جب تک تکلیف دماغ کو سن نہ کر دے، تب تک ان تیز دھاروں کو جسم پر یوں پھیرا جائے کہ کھال ادھڑتی محسوس ہونے لگے، اور جب دماغ سن ہو جائے اور دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں تو اندرونی انتشار کا وہ راکش دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں اترنے لگتا ہے۔ پھر سکون کی ایک گہری خاموشی مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور میں اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہوں۔ اس کے الفاظ پڑھ کر ایک دم کے لیے اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ کوئی اتنی تکلیف کو لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی تکلیف میں ہونے کے بعد بھی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنی تکلیف سے دوسرے کو رونے پر کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ اس کا ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ سیان کی ساری تکلیفوں کو خود میں سمیٹ لے، اسے ہر درد، ہر دکھ سے آزاد کر دے۔ اس کی یہ باتیں، یہ لفظوں میں تکلیف بیان کرنے کا ہنر، ہر چیز پر اس کی گہری خاموشی، اس کی گمنام شخصیت، اس سب نے ہی تو ایزنا جیسی لڑکی کو اس کی محبت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے خاندان کی اکلوتی وارث تھی، وہ لڑکی جو بہاول پور کے نواب کی جان تھی، وہ لڑکی جس نے زندگی میں ہر چیز ایک انگلی کے اشارے پر حاصل کی تھی، وہ لڑکی جس کی ضد کے آگے حویلی کا ہر فرد گھٹنے ٹیک دیتا تھا، وہ لڑکی ایک گمنام انسان کے عشق میں مبتلا تھی۔ وہ 7 سمندر موجود ایک شخص کی محبت میں اپنی ضد کو مار گئی تھی، وہ ضد جو کبھی اس کے دل میں عرصہ پہلے جاگی تھی، اسے حاصل کرنے کی ضد۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو تسلیم کر گئی کہ سیان جیسا شخص اس کے نصیب میں نہیں۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں، نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس نے خود پر موجود ہر بندھن، خود سے کیا ہوا ہر وعدہ ٹوٹتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ایزنا نے میسج والا حصہ کھولا اور وہاں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ یہ سب ایک دم اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ خود بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر پائی۔ احساس تو اسے تب ہوا جب چند منٹ گزرنے کے بعد اس کا وہ میسج سیان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جو موبائل کو ہاتھ میں پکڑے ساکت آنکھوں، خالی ذہن اور سن جسم کے ساتھ موبائل پر نظر آتے اپنے الفاظ کو دیکھ رہی تھی، فوراً سے ہوش میں آئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا میسج ڈیلیٹ کرتی، کمرے کا دروازہ زور سے بجا تھا۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر دروازے کو دیکھا۔ ایک بار پہلے بھی اسی طرح دروازہ بجا تھا اور اس کے پار کا منظر۔ ایزنا اپنے ذہن میں ابھرتے خیالات کو جھٹکتے موبائل غائب دماغی سے ایک طرف رکھا، آنکھوں کے نیچے لگے آئی ماسک کو اتارا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ ایزنا نے ذرا سی گردن باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ وارڈن آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، ایس پی دانیال آپ سے ملنے آئے ہیں۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کی گرفت اس قدر سخت ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ سفید پڑنے لگا۔ دل 120 کی سپیڈ پر دوڑا تھا اور اس سے اپنا وجود گہرے پانی میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ میں
تھوڑی دیر میں آتی ہوں، دھیرے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹتے اس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ چمکتے ہوئے قطرے اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے اور وہ شدت سے رونے لگی۔ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اس نے اپنے ناخن بازوؤں میں گاڑ دیے تھے۔ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کا وجود جھٹکے لینے لگا تھا اور سانس اکھڑنے لگی تھی۔ ہچکیاں لیتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کچھ دیر بعد دیوار کا سہارا لیتے اٹھی تھی۔ یشوا چلی گئی ہے تو آج میں یہاں سوؤں گی۔ وہ چلتے چلتے الماری تک آئی اور اس کے دونوں پٹ کھول کر وہاں استری شدہ کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکالا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اب واش روم کی جانب تھے۔ لڑکیوں میں ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کی بنیاد پر آپ مجھے یوں گرفتار نہیں کر سکتے۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو سیاہ کھلی شلوار کے اوپر گول گھیرے والی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ قمیض کے کناروں پر سرخ رنگ میں دھاگے کی کڑھائی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی شیشے تک آئی اور سامنے کی طرف دیکھا۔ سیاہ رنگ ہمیشہ کی طرح اس پر حد سے زیادہ جچ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جوڑا کھولا تو بھورے گھنگریالے بال کمر پر بکھر گئے۔ اب وہ دھیرے دھیرے ان میں کنگھی کر رہی تھی۔ نمرا ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اس دن مجھے باتیں سنانے آ گئی تھی۔ اس کی الٹی سیدھی بکواس پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے سرخ دوپٹے سے سر کو ڈھکا اور ایک آخری نظر شیشے میں اپنے عکس پر ڈالی۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ سرخ اور سیاہ لباس میں اسے مزید دل نشین بنا رہا تھا۔ بادامی کانسی آنکھوں میں مردہ پن سا تھا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے کسی مردے کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی اور لائٹس بند کرتے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں رکھے بستر پر پڑے موبائل کی اسکرین چمکی تھی۔ سیان خیبر شاہ کا نام اوپر جگمگا رہا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے پیغام کا جواب آ گیا تھا۔